بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے پیج کو بھی فالو کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک بادشاہ کے 3 خوبصورت بیٹے تھے اور وہ انہیں بہت پیار کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے حکومت کے کام کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کی جگہ لے سکیں۔ بڑے 2 لڑکے تو اپنے باپ کی مرضی کے مطابق چلتے اور حکومت کے کاروبار میں پوری دلچسپی لیتے تھے، لیکن سب سے چھوٹا شہزادہ کچھ اور ہی طرح کا تھا۔ اسے حکومت اور اس کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے تو جنگل کے درختوں سے دلچسپی تھی اور وہ اپنی زندگی جنگلوں اور کھیتوں میں گزارنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کو شہزادے کی یہ بات پسند نہ تھی اور وہ اکثر اس کو ڈانٹتا رہتا تھا۔ جب شہزادہ اپنی ضد پر اڑا رہا تو ایک دن بادشاہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں کھیتوں اور جنگلوں میں ہی رہنا پسند ہے تو رہو، لیکن میرے ملک میں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تمہیں اجازت ہے، تم جہاں چاہو جاؤ، لیکن میرا ملک چھوڑ دو۔ شہزادے کو اپنے باپ کی بات پر بہت افسوس ہوا اور وہ بولا، بہتر ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے قیمتی کپڑے اتارے اور عام مسافروں کے کپڑے پہن کر نکل کھڑا ہوا۔ اس شہزادے کا نام تھا ہاکنز۔ ہاکنز گھر سے تو نکل پڑا، لیکن اب اسے معلوم ہوا کہ باپ کے سہارے جینا کتنا آسان ہوتا ہے اور دنیا میں نکل کر روزی کمانا کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن اس کی طبیعت بچپن سے ہی نہایت سادہ تھی۔ وہ جنگل میں کسی درخت کا پھل کھا لیتا، ندی سے پانی پی لیتا اور گھاس پر پڑ کر سو رہتا۔ ایک دن وہ ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا کہ کالا کلوٹا سا آدمی آیا اور اس کو جگانے لگا۔ ہاکنز نے اس سے پہلے کبھی کالے رنگ کا آدمی نہ دیکھا تھا۔ وہ اس حبشی کو دیکھ کر سخت خوف زدہ ہوا، لیکن پھر اسے جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ آدمی برا نہیں۔ اس حبشی کو بھی ہاکنز بہت اچھا لگا اور وہ اسے اپنے گھر لے گیا جو اس جنگل میں ہی تھا۔ ہاکنز اس حبشی کے گھر 7 سال رہا اور اس نے اس سے 7 زبانوں میں بات چیت کرنا سیکھا۔ اس کے علاوہ حبشی نے اسے کئی قسم کے باجے اور بانسریاں بجانا بھی سکھائیں۔ جس جنگل میں حبشی اور ہاکنز رہتے تھے، یہ ایسے علاقے میں تھا جہاں ایک خوفناک اژدہا رہتا تھا۔ یہ اژدہا ہر سال ایک انسان اور ایک بکرے کی قربانی لیتا تھا، اور اگر اسے یہ چیزیں نہ ملتی تو وہ آبادی میں آ کر بہت تباہی مچاتا تھا۔ اب لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ کرا ڈالتے، جس کا نام کرے میں نکل آتا، اسے اس سال اژدہے کا لقمہ بننا پڑتا تھا۔ اس سال یوں ہوا کہ کرا اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی کے نام نکلا۔ چلتے چلاتے یہ بات جنگل میں بھی پہنچ گئی۔ حبشی اور ہاکنز نے مشورہ کیا کہ بادشاہ کی مدد کرنی چاہیے، بلکہ کسی نہ کسی طرح اس اژدہے کو ہی ختم کرنا چاہیے تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔ حبشی نے ہاکنز سے کہا، تم کل صبح پڑوس کے گاؤں میں جاؤ، وہاں کسی کسان کے جانور چرانے کی نوکری کر لو اور جو مویشی چرانے کو ملے انہیں اس جنگل میں لے آنا۔ یہ بات ہاکنز کی سمجھ میں تو نہ آئی، لیکن اس نے اس پر عمل کیا۔ اگلے دن وہ اس گاؤں میں گیا اور ایک کسان کے ہاں مویشی چرانے کی نوکری کر لی۔ وہ ان مویشیوں کو ہانکتا ہوا جنگل میں لے آیا جہاں حبشی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حبشی نے اسے ایک انگوٹھی اور ایک ڈنڈا دے کر کہا، اس انگوٹھی کو ذرا دائیں طرف گھماؤ گے تو اپنے آپ کو ایک قلعے کے پاس پاؤ گے۔ اس قلعے میں ایک جن رہتا ہے، تمہارا کام ہے اس جن کو مارنا۔ اس جن کو مارنے میں یہ ڈنڈا تمہاری مدد کرے گا۔ اسے مار کر اس کا کوٹ، تلوار اور گھوڑا قبضے میں کر لینا اور پھر انگوٹھی کو ذرا سا بائیں طرف گھمانا۔ اب تم اپنے آپ کو اس سڑک پر پاؤ گے جو شہر کے پاس سے گزرتی ہے۔ اسی سڑک پر سے شہزادی کو اژدہے کے پاس لے جایا جائے گا، باقی کام تم خود کر سکتے ہو۔ ہاکنز نے انگوٹھی اور ڈنڈا لیا۔ واقعی حبشی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ انگوٹھی دائیں طرف گھمائی تو پلک جھپکنے میں اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے قلعے کے پاس پایا۔ قلعے کے دروازے میں ایک جن کھڑا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی چلایا، ہا ہا ہا، ننھی کیڑی، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں، ہاکنز بولا، میں تمہارا یہ مٹکے جیسا سر کاٹنے آیا ہوں۔ ہاکنز کے جواب پر جن کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ایک درخت اکھاڑ کر بڑے زور سے ہاکنز کے سر پر پھینکا، لیکن ہاکنز بہت تیز تھا۔ وہ نہایت پھرتی سے جن کا وار بچا گیا اور حبشی کا دیا ہوا ڈنڈا پورے زور سے گھما کر جن کی کمر پہ مارا۔ جن لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور مر گیا۔ ہاکنز نے جن کی تلوار اٹھائی، پھر اس کا سر کاٹا اور پھر اس کی جیب کی تلاشی لی۔ جیب سے ایک لوہے کی چابی برآمد ہوئی۔ ہاکنز نے قلعے کے ایک کمرے میں چابی لگائی تو وہ کھل گیا۔ ہاکنز کو یہاں سے جن کا کوٹ ملا اور ایسا لباس بھی ملا جو گھڑ سوار پہنتے ہیں۔
اب اس نے اپنا لباس تبدیل کیا، استبل سے جن کا گھوڑا لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر انگوٹھی کو دوبارہ گھمایا تو پلک جھپکتے میں اپنے آپ کو ایک سڑک پر پایا۔ اس سڑک پر لوگ جلوس کی شکل میں شہزادی اور بکرے کو لے کر اژدہے کی غار کی طرف جا رہے تھے۔ ہاکنز نے لوگوں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ لوگ اداس کیوں ہیں؟ لوگوں نے اسے اژدہے کے متعلق بتایا کہ کس طرح وہ ہر سال ایک انسانی جان کی قربانی لیتا ہے، اور اس سال قربانی کا پورا یہاں کی شہزادی کے نام نکلا ہے۔ اس وقت وہ لوگ شہزادی کو لے کر اژدہے کے غار کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاکنز بولا، شہزادی کی جگہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں، مجھے ذرا اژدہے کا غار تو دکھاؤ۔ لوگوں نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاکنز گھوڑا دوڑا کر وہاں پہنچا اور غار کے باہر پہنچ کر بولا، اژدہے باہر آؤ، ہم لوگ تمہارا کھانا لے آئے ہیں، جلدی کرو۔ غار کے اندر سے آواز آئی، آج مجھے بھوک نہیں ہے، کل 11 بجے آنا۔ ہاکنز گھوڑا دوڑاتا ہوا واپس لوگوں کے پاس گیا اور کہا، آج اژدہا تمہاری قربانی قبول نہیں کرے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ کل آنا۔ یہ سن کر لوگ شہر کی طرف واپس چلے گئے۔ شہزادی نے ہاکنز کی ملاقات بادشاہ سے کرائی تو اس نے ہاکنز سے کہا تو آج یہی رہے، لیکن ہاکنز نے ٹال دیا۔ پھر انگوٹھی کو گھمایا تو اپنے آپ کو قلعے میں پایا۔ وہاں اس نے اپنے پرانے کپڑے پہنے اور گھوڑے کو استبل میں کھڑا کر کے پھر انگوٹھی گھمائی تو پلک چھپکتے میں جنگل میں پہنچ گیا، جہاں حبشی کھڑا اس کے مویشی چرا رہا تھا۔ ہاکنز نے حبشی کو سارا قصہ سنایا تو وہ بولا، شاباش، تم نے بہت خوب کام کیا، آئندہ بھی ایسا ہی کرنا۔ اگلی صبح پھر ہاکنز مویشی ہانک کر جنگل میں لے آیا۔ کل کی طرح آج بھی حبشی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاکنز کو دیکھتے ہی وہ بولا، اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو گے تو ضرور کامیاب ہوگے۔ آج تمہیں ایک اور جن سے لڑنا ہے، شاید اژدہا آج باہر آ جائے۔ یہ لو انگوٹھی اور ڈنڈا، تم جاؤ، میں تمہارے مویشی چراتا ہوں۔ ہاکنز نے انگوٹھی گھمائی تو اپنے آپ کو کل سے بھی بڑے قلعے کے باہر پایا۔ قلعے کے دروازے میں ایک بہت بڑا جن کھڑا تھا۔ ہاکنز کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے اور وہ گرج کر بولا، انسان کے بچے، تمہیں تمہاری موت ادھر لے آئی ہے، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ ہاکنز بولا، میری موت نہیں، تمہاری موت مجھے ادھر لائی ہے، میں تمہارا سر کاٹنے آیا ہوں۔ جن کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ہتھوڑا تھا، اس نے پورے زور سے ہتھوڑا ہاکنز کی طرف پھینکا، لیکن ہاکنز نہایت تیزی سے ہتھوڑے کے وار سے بچ گیا اور بجلی کی سی تیزی سے جن کی ٹانگوں پر کس کس کے 2-3 ڈنڈے مارے۔ جن کے قدم لڑکھڑائے اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ جن کے گرتے ہی ہاکنز نے اس کی تلوار لی اور اس کا سر کاٹ دیا۔ جن کی تلاشی لینے پر اس کی جیب سے چاندی کی چابی نکلی۔ ہاکنز نے یہاں بھی قلعے کا ایک کمرہ کھولا اور ایک لباس پہنا جو بہت امیر آدمی پہنتے ہیں۔ پھر جن کے استبل سے گھوڑا نکال کر اس پر سوار ہوا، انگوٹھی کو گھمایا اور اسی سڑک پر پہنچ گیا جہاں لوگ دوسرے دن شہزادی کو لے کر اژدہے کے غار کی طرف جا رہے تھے۔ لوگ بہت غمگین اور سوگوار تھے اور آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ہاکنز آج دوسرے لباس میں تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کل کا قصہ سنایا۔ ہاکنز بولا، اتنی خوبصورت شہزادی کے لیے تو میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں، کدھر ہے وہ اژدہا؟ لوگوں نے پہاڑی کے دامن کی طرف اشارہ کیا۔ ہاکنز تیزی سے گھوڑا دوڑا کر وہاں پہنچا اور بولا، اژدہے باہر آ، تمہارا کھانا حاضر ہے۔ اندر سے اژدہے کی آواز آئی، آج مجھے بھوک نہیں ہے، کل اسی وقت آنا۔ شہزادی کی جان ایک دن کے لیے اور بچ گئی۔ سب واپس شہر چلے گئے۔ بادشاہ نے ہاکنز کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے انگوٹھی گھمائی اور قلعے میں پہنچ گیا۔ اپنا گڈریے والا لباس پہنا اور گھوڑے کو استبل میں بند کر کے پھر انگوٹھی گھمائی تو جنگل میں حبشی کے پاس پہنچ گیا جو اس کے مویشی چرا رہا تھا۔ اس نے ہاکنز سے کہا، مویشیوں کو لے جاؤ، لیکن کل ذرا جلدی آنا کیونکہ اصل کام تو تمہیں کل کرنا ہے، اس خیال سے کہ صبح دیر نہ ہو جائے۔ ہاکنز رات بھر نہ سویا اور صبح ہی صبح مویشی لے کر جنگل میں پہنچ گیا۔ حبشی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہاکنز کو دیکھتے ہی بولا، آج تمہاری مہم کا آخری دن ہے، آج جن کے علاوہ اژدہے سے بھی تمہاری لڑائی ہوگی۔ یہ لو انگوٹھی اور ڈنڈا، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ تمہیں معلوم ہی ہے، لیکن آج ایک نئی بات ہوگی۔ جن کو مارنے کے بعد تم اس کی جیب سے سونے کی چابی نکالو گے، لباس بدلو گے، لیکن جب استبل میں جاؤ گے تو وہاں تمہیں کئی گھوڑے نظر آئیں گے۔ آج تمہیں کالے گھوڑے پر سواری کرنی ہے، یہ بات خاص طور پر یاد رکھنا کیونکہ آج کی مہم کے لیے صرف کالا گھوڑا ہی کام آ سکتا ہے۔ ہاکنز نے انگوٹھی گھمائی تو ایک بہت لمبے چوڑے قلعے کے پاس پہنچ گیا۔ اس قلعے کے دروازے میں اتنا بڑا جن کھڑا تھا کہ اس کے مقابلے میں پہلے تو جن بالکل بونے نظر آتے تھے۔ ہاکنز کو دیکھتے ہی جن اس کی طرف لپکا۔ جسم بہت بڑا ہو تو اسے روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جن ہاکنز کے پاس پہنچ کر
اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور آگے نکل گیا۔ ہاکنز نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور 2-3 ڈنڈے جن کی ٹانگوں پر مارے۔ جن لڑ کھڑا کر زمین پر گرا اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہوتا، ہاکنز نے اس کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ تلاشی لینے کے بعد جن کی جیب سے سونے کی چابی نکلی۔ اس نے کمرہ کھولا تو وہاں آج بہت ہی خوبصورت کپڑے ملے۔ پھر وہ استبل میں گیا جہاں اسے کئی گھوڑے نظر آئے۔ حبشی کی بات ہاکنز کو یاد تھی۔ اس نے کالا گھوڑا نکالا اور اچک کر اس پر سوار ہو گیا۔ پھر انگوٹھی گھمائی تو اپنے آپ کو اسی سڑک پر پایا جہاں لوگ جلوس کی شکل میں شہر سے شہزادی کو ازدہے کی غار کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب جلوس ہاکنز کے پاس پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ لوگ اداس کیوں ہیں؟ لوگوں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ہاکنز نے شہزادی کی طرف دیکھ کر کہا، اس شہزادی کے لیے تو میں اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ کدھر ہے وہ اژدہا؟ لوگوں نے ازدہے کی غار کی طرف اشارہ کیا۔ ہاکنز گھوڑا دوڑا کر غار کے منہ پر پہنچا اور چلایا، ازدہے باہر آؤ، دیکھو ہم تمہارے کھانے کو کتنی عمدہ چیز لائے ہیں۔ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے زمین کانپنے لگی ہو۔ پھر کچھ پتھر پہاڑ کی چوٹی سے لڑکتے ہوئے نیچے آئے اور اس کے ساتھ ہی مٹی کا ایک بڑا تودا زوردار آواز سے نیچے گرا۔ پھر ساری پہاڑی چیختی ہوئی سنائی دی اور زبردست گرج اور چنگھاڑ کے ساتھ اژدہا باہر نکلا۔ توبہ توبہ! اژدہے کو دیکھ کر ہاکنز کا دل دہل گیا۔ یہ کوئی عام اژدہا نہ تھا، اس کے 7 سر تھے اور 7 منہ، اور 7 میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ اتنا خوفناک نظارہ تھا کہ معمولی آدمی ہوتا تو چیخے مار کر بھاگ نکلتا، لیکن ہاکنز تو بہت بہادر نوجوان تھا۔ وہ وہیں ڈٹا کھڑا رہا۔ اژدہا دوڑ کر ہاکنز پر جھپٹا۔ ہاکنز نے جن والی تلوار نکالی اور کالے گھوڑے کو کمال پھرتی سے آگے پیچھے ہٹاتا ہوا اژدہے کے ایک سر پر تلوار ماری۔ سر کٹ کر زمین پر گرا۔ پھر اس نے دوسرا سر کاٹا، پھر تیسرا۔ وہ اژدہے کے سر ایک ایک کر کے کاٹتا گیا، لیکن عجیب بات تھی کہ جو سر بھی کٹ کر گرتا اس کی جگہ دوسرا سر نکل آتا۔ ہاکنز سر کاٹتا گیا اور گھوڑا پوری تیزی سے آگے پیچھے اچھلتا رہا۔ اژدہے کے کٹے ہوئے سروں کی جگہ بہت تیزی سے اور سر نکل رہے تھے کہ تلوار چلاتے چلاتے ہاکنز کے بازو چھل ہو گئے، اور کچھ دیر بعد وہ اس قدر تھک گیا کہ اس سے تلوار بھی نہ اٹھائی جاتی تھی۔ اب اس کی شکست یقینی تھی۔ اژدہے کا 1 سر یا 2 سر ہوتے تو وہ مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن اب تو وہ 100 کے قریب سر کاٹ چکا تھا، اور جتنے کاٹتا اتنے ہی اور نکل آتے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ گھوڑے کو موڑ کر یہاں سے بھاگ نکلے۔ اس نے گھوڑے کو موڑنا چاہا تو اس نے مڑنے کی بجائے اگلے پاؤں اوپر اٹھا دیے اور پچھلے پیروں پر کھڑا ہو کر اتنی زور سے ہنہنایا کہ اس کی آواز پہاڑوں میں گونج اٹھی۔ ہاکنز نے اپنے ہاتھ اور پاؤں گھوڑے کی پشت پر مضبوطی سے جما دیے تاکہ گر نہ پڑے۔ یکایک گھوڑے نے اپنے اگلے پاؤں کے نالوں سے اژدہے پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ وہ کبھی دائیں سے حملہ کرتا، کبھی بائیں سے۔ اس کے حملے اس قدر تیز تھے کہ اژدہا پیچھے ہٹنے لگا۔ جب گھوڑا اژدہے سے لڑ رہا تھا تو ہاکنز اس کی پیٹھ پر چپ چاپ بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اب تھکاوٹ دور ہو گئی ہے تو اس نے تلوار اٹھائی اور ایک ہی جھٹکے میں اژدہے کے 7 سر اڑا دیے۔ اس وار نے اژدہے کا کام تمام کر دیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ہاکنز بھی بے ہوش ہو کر گھوڑے پر سے گر گیا۔ شہزادی اور وہ سب لوگ جو شہزادے کے ساتھ آئے تھے دور سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ آگے آئے اور ہاکنز کو اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اسے پنکھے سے ہوا دی تو اسے ہوش آ گیا۔ شہزادی نے اپنی انگوٹھی اور گلے کا ہار اتار کر اسے دیا اور کہا کہ وہ محل میں چل کر بادشاہ سے ملے، لیکن ہاکنز نے اسے بتایا کہ اسے ابھی بہت سے ضروری کام کرنا ہے، وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ چند روز بعد ضرور آئے گا۔ تھوڑی دور جا کر ہاکنز نے انگوٹھی کو گھمایا تو جن کے قلعے میں پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو واپس استبل میں باندھا، اپنے گڈریے والے کپڑے پہنے، لیکن تلوار واپس نہ رکھی۔ یہ تلوار وہ اپنے دوست حبشی کو تحفے میں دینا چاہتا تھا۔ اب اس نے انگوٹھی کو گھمایا تو اپنے آپ کو جنگل میں پایا جہاں حبشی اس کے مویشی چرا رہا تھا۔ اس نے حبشی کو تلوار دی اور جب سارا واقعہ تفصیل سے سنایا تو حبشی بولا، تم نے واقعی کمال کر دیا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاکنز اتنا خوش تھا کہ اس رات اس نے بڑی مد بھری آواز میں بانسری بجائی۔ بانسری کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ہاکنز نے ان سے پوچھا کہ شہزادی اور اژدہے کا کیا بنا۔ انہوں نے بتایا کہ کالے گھوڑے پر سوار ایک بہادر نوجوان آیا تھا، اس نے اژدہے کو مار کر شہزادی کو بچا لیا۔ اب بادشاہ اپنی لڑکی کی شادی اسی نوجوان سے کرنا چاہتا ہے۔ ہاکنز بولا، ارے یہ کیا مشکل کام ہے، اگر میں کوشش کرتا تو میں بھی اژدہے کو مار سکتا تھا۔ اس کی اس بات پر لوگ بہت ہنسے اور انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ شیخی بگھارنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ بھیڑ بکریاں چراؤ۔
ادھر محل میں ہاکنز کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی تھی اور ایسی گہما گہمی تھی جیسے شادی کے موقع پر ہوتی ہے۔ لیکن کافی دن گزر گئے، ہاکنز واپس نہ آیا۔ شہزادی بہت اداس تھی، بادشاہ بھی پریشان تھا۔ ادھر چھٹے دن ہاکنز نے کسان سے کہا کہ چند روز کی اسے چھٹی دی جائے تاکہ وہ شاہی محل میں جا کر شہزادی کی شادی کے موقع پر بانسری بجائے اور لوگوں کا دل خوش کرے۔ کسان نے اسے اس شرط پر اجازت دے دی کہ بانسری بجانے پر اسے جو انعام ملے گا اس میں سے آدھا وہ کسان کو دے گا۔ اگلی صبح ہاکنز نے بانسری لی اور محل کی طرف چل دیا۔ محل کے باہر اس نے بانسری بجائی۔ بانسری کی دھن اتنی پیاری تھی کہ لوگ بے اختیار اس کی طرف کھینچے چلے آئے۔ انہی میں شہزادی بھی تھی۔ جب سب لوگ خوب بانسری سن چکے تو ہاکنز نے جانے کی اجازت چاہی۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا انعام چاہتا ہے۔ ہاکنز بولا، شہزادی کے ہاتھوں ایک گلاس پانی پلوا دیجیے۔ شہزادی نے گلاس اور جگ لانے کا حکم دیا، پھر اس نے گلاس میں پانی بھر کے ہاکنز کو دیا۔ ہاکنز نے پانی پیا اور خالی گلاس میں وہ انگوٹھی ڈال دی جو شہزادی نے اسے ہار کے ساتھ دی تھی۔ اب شہزادی نے اپنے لیے پانی کا گلاس بھرا اور جب پینے لگی تو اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی، جسے اس نے فوراً پہچان لیا اور بانسری والے سے پوچھا کہ یہ انگوٹھی اس کے پاس کیسے آئی۔ ہاکنز نے اسے بتایا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے اسلحے کا کام تمام کیا تھا۔ تو شہزادی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ہاکنز کو لے کر بھاگی بھاگی بادشاہ کے پاس گئی۔ بادشاہ نے اپنے ہونے والے داماد کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور فوراً شاہی دردی کو طلب کیا کہ وہ ہاکنز کے لیے شاہی لباس تیار کرے۔ ایک ہفتے بعد ہاکنز اور شہزادی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن شہزادی نے کہا کہ میں اپنے ساس اور سسر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہاکنز نے بھی سوچا کہ اب موقع ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر گھر جائے، لیکن پھر اسے اپنے باپ کی ناراضگی کا خیال آ گیا۔ اس نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ فلاں فلاں شہزادی آپ سے ملنے آ رہی ہے۔ وہ دونوں روانہ ہو گئے، لیکن اکٹھے نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ۔ شہزادی اپنی پوری شان و شوکت اور ساز و سامان کے ساتھ گئی اور ہاکنز نے گڈریوں والا میلا کوچیلا لباس پہن کر علیحدہ راستہ اختیار کیا۔ جب شہزادی کا جلوس ہاکنز کے باپ کے محل کے باہر پہنچا تو لوگوں کا ایک ہجوم استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ ان میں بادشاہ خود بھی تھا۔ ہاکنز بھی اس کی نظریں بچا کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جب بادشاہ مہمانوں کو لے کر محل کے اندر داخل ہونے لگا تو اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ہاکنز بھی اندر چل دیا۔ اچانک بادشاہ کی نظر اس کے میلے کچیلے کپڑوں پر پڑی۔ اس نے فوراً نوکروں کو حکم دیا کہ اس گندے شخص کو باہر نکال دیا جائے، لیکن جب غور سے دیکھا تو ہاکنز کو پہچان لیا اور غصے سے کانپنے لگا۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اس کا پیارا بیٹا اتنے عرصے بعد گھر آیا بھی تو اسی گندے لباس میں جس میں گھر سے نکلا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر ہاکنز کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل کے سب ملازم ہاکنز سے واقف تھے، اس لیے اس کے لیے جیل سے باہر نکلنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ وہ جیل سے نکل کر محل میں داخل ہوا۔ وہاں بہت سے مہمان جمع تھے۔ بادشاہ نے شہزادی کو بڑی شاندار پارٹی دی تھی۔ ہاکنز چپ چاپ شہزادی کے پاس جا بیٹھا۔ بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے شہزادی سے کہا، میں اس شخص کی بدتمیزی پر آپ سے بہت شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ شہزادی بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں، برا مانا تو ایک طرف، میں تو اس شخص کے یہاں بیٹھنے سے بہت خوش ہوں۔ پارٹی ختم ہوئی تو ہاکنز نظر بچا کر شہزادی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ پہلے تو وہ دونوں خوب ہنسے، پھر ہاکنز نے وہ شاہانہ کپڑے پہنے جو شہزادی اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کے بعد دونوں بڑے روب داب سے بادشاہ کے پاس گئے اور اسے سارا قصہ الف سے یہ تک سنایا۔ بادشاہ نے اس کے جواب میں کیا کہا اور کیا نہ کہا اس کا کبھی کچھ پتہ نہ چل سکا، کیونکہ عین اسی وقت بینڈ باجے کی آواز آئی۔ سب لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان باجے والوں کے پیچھے وہ حبشی بھی تھا جس کے پاس ہاکنز 7 سال رہا تھا اور جس کے ڈنڈے اور انگوٹھی کی مدد سے اس نے 3 جنوں کو شکست دی تھی اور پھر اسلحے کو مارا تھا۔ حبشی سیدھا ہاکنز کے پاس پہنچا اور ایک دم اپنی تلوار نکال لی۔ لوگ بہت پریشان ہوئے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے تلوار کا دستہ ہاکنز کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اس تلوار سے میرا سر اڑا دو، جلدی کرو۔ ہاکنز بہت گھبرایا، وہ بھلا اپنے محسن کا سر کیسے کاٹ سکتا تھا۔ وہ حبشی کے قدموں میں گر کر گڑ گڑایا، خدا کے لیے میری حالت پر رحم کرو، میں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سب تمہاری ہی وجہ سے تو کی ہیں، میری خوشیاں تمہاری ہی دی ہوئی ہیں، میں ان مہربانیوں کا بدلہ تمہارا سر کاٹ کر دوں؟ نہیں نہیں، مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ حبشی ضد کر کے بولا، اگر تم نے میرا سر نہ کاٹا تو نہ صرف میں تباہ ہو جاؤں گا بلکہ تمہاری سب خوشیاں بھی تم سے چھن جائیں گی، لو اب جلدی کرو۔ ہاکنز بیچارہ کیا کرتا، اس نے تلوار اٹھائی اور ایک ہی جھٹکے میں اپنے محسن کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی یہ نظارہ دیکھ کر چیخنے لگی، لیکن جلد ہی اس کی چیخیں حیرت میں بدل گئی۔
جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے کالا کلوٹا حبشی کھڑا تھا، وہاں اب ایک 18 سالہ خوبصورت گورا چٹا نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے سب کو بتایا کہ میں یورپ کا ایک شہزادہ ہوں، یہاں بوہیمیا میں گھومتے پھرتے مجھ پر کسی نے جادو کر دیا تھا، اور یہ جادو ہاکنز کی تلوار نے ختم کر دیا ہے۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، اور اب میں فوراً ہی واپس جانا چاہتا ہوں۔ ہاکنز نے بڑے تپاک سے یورپی شہزادے کو رخصت کیا، اور وہ اور شہزادی ہنسی خوشی رہنے لگے، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے پیج کو فالو کر لیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔